اشعار پیدا ہونے لگے، آنکھوں میں ایسی جھلکیاں برسنے لگا ہے کہ اب جس کو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، مگر جب موت کا فرشتہ قریب سے قریب تر ہوتا ہے، موت کا قریب سے قریب تر ہوتا ہے، جب چلتا پھرتا 18 سال کا جوان دنیا سے اٹھ جاتا ہے، گود میں آنے والا ایک بچہ ہے، ماں بڑی پریشانی کے ساتھ، ماں بڑی دقتوں کے ساتھ بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر جنم کے وقت میں یہ حال ہو جاتا ہے، زبانیں باہر آ جاتی ہے، یہ ہاتھ پھیل جاتے ہیں، یہ پاؤں کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ خدا کی قسم ایک ماں کو اپنی بچے کی پیدائش کا ذرا سا بھی خیال اور پتہ رہ جائے تو پھر وہ کبھی دوبارہ ماں بننے کی خواہش نہ کرے گی، مگر بچی کا مکھڑا دیکھنے کے بعد ماں سارا غم بھول جاتی ہے، ماں سارا درد بھول جایا کرتی ہے۔ اس طرح کے عالم میں ماں جب اس بچے کو دیکھ رہی ہے، بچے کی موہنی سی صورت کو دیکھتے دیکھتے بچے میں ہچکیاں آئی اور ماں کے گود میں بچہ دم توڑ دیا ہے۔ موت ہے، ایسا نہیں کہ جوان ہے اب پھر باپ کی عمر پائیں گے، دادا کی عمر پائیں گے، دنیا سے جانا ہے، کبھی بھی موت آ جائے گی۔ اینما تکون یدرککم الموت، کہیں بھی تم رہ جاؤ، سسرال میں ہو یا گھر میں ہو، بازار میں ہو یا کھیت کھلیان میں ہو، ہندوستان میں رہو یا پاکستان میں رہو، موت کہیں نہ کہیں تم کو پالے گی، اور یقیناً موت ہمیں اور آپ کو آجانی ہے۔ جناب شفیع صاحب ہیں، ایک اچھے آدمی ہے، چہرہ جیسا خوبصورت، مجھ کو انشاءاللہ لگتا ہے کہ دل بھی ویسا ہی خوبصورت ہے، اس لیے ان کی بڑھاپے کی زندگی تک سبوں نے وہی دیکھا جو جوانی میں دیکھا ہوگا، جو فن جوانی میں دیکھا ہوگا، جو ادب و اخلاق ان کے تھے اپنی جگہ پر پاکیزہ اور مقدس تھے۔ کوئی بچے مل گئے تو سلام کے لیے بڑھے، جوان مل گئے تو سلام کے لیے بڑھے۔ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے ان کو ہر وقت ہر جگہ پر ان کو ہم نے بہت ہی مخلص اور محسن سمجھا ہے، مگر وہ مخلص اور محسن اپنی جگہ پر چلے، مگر اللہ کا جب حکم ہو گیا ان کو اس دنیا سے جانا پڑا ہے۔ ہر آدمی کو دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ دنیا چند دن کے لیے امتحان گاہ کی طرح اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب اس امتحان گاہ میں جو آدمی تیاری کر لیتا ہے، پھر ایک امتحان کا دن ہوتا ہے، اس کے دن کے لیے تیاری کر لیتا ہے، تو یقینی طور پر وہ آدمی دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لے گا، دنیا کی کلفتیں برداشت کر لے گا، دنیا کا درد برداشت کر لے گا۔ جب ان ساری جھمیلوں سے پار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو بندہ ہے کڑاکے کی سردی کے عالم میں بھی وہ بندہ وضو کرتا ہے، پھر اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہ جاتے ہیں، لوگ موبائل کی اسکرین میں دنیا دیکھتے رہ جاتا ہے، مگر اللہ کا نیک بندہ اپنے نیک بندوں سے اللہ کام لے لیتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کا کام ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد تو مجھے کرو میں تجھے یاد کروں، تو ایک مرتبہ یاد کرے گا، دن میں 5 بار مجھے یاد کرے گا، میں تجھے دن میں 5000 بار یاد کرتا رہوں گا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، مگر ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے۔ مگر یاد رہے یہ جوانی ہماری ڈھیلی پڑ جائے گی، یہ بڑھاپا میرا کام نہیں آئے گا، یہ مکان ہے ہمارے رہ جائیں گے، یہ زمین جائیداد ہم نے جو ہتھیا دیا یہ رہ جائے گا، یہ ٹائلس ماربل گھر کو ہم نے سجا دیا ہے یہی کہ پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ ہم نے 4 چکے اور 2 چکے اپنے گھروں کی زینت بنایا ہوا ہے، ہم کہیں جاتے 5 منٹ کا وقت کے لیے ہم نے اپنے گاڑی سے بائک نکالا، اپنے گھر سے بائک نکالا ہے، اس پر بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں کہیں دور کا سفر کرنا ہے تو ہم نے اپنے 4 4 ویلر کو نکالے ہیں، بڑی شان سے بیٹھ کر کے ہم نے اس پر سفر کر لیا ہے۔ مگر یاد رہے ایک سفر ایسا بھی ہونے والا ہے آپ کے ہمارے ساتھ جس سفر میں ہماری یہ صدری نہیں الگ جائے گی، میرے یہ گرم کپڑے نہیں رہ جائیں گے، میری یہ لالی ٹوپی نہیں رہ جائے گی، آپ کی یہ شیروانی اور یہ کپڑے اور جوتے
नहीं रह जाएंगे। हाल तो ये होगा कि हमने जब इसे उतारना चाहा तो उनके बटन खोले, हाथ लंबे किए, हमने अपना कुर्ता उतारा है। मगर एक वक्त ऐसा भी आने वाला होगा मेरे साथ, चाहे हम कितने ही मालदार क्यों न रह जाए, चाहे हम कितने संपत्ति वाले क्यों न रह जाए, चाहे हम कितने ही दोस्तों के और झुरमुट में जिंदगी गुजारने वाला क्यों न रह जाए, मगर एक वक्त ऐसा होगा ये कुर्ता उतारने की हम मोहताज हो जाएंगे। फिर ये कुर्ता हमारा यूं जैसे हम जिंदगी में उतारा किए हैं ऐसे नहीं उतरेगा, बल्कि इसे फाड़ा जाएगा, इसे काटा जाएगा, तब इसे निकाल करके मुझे नंगा कर दिया जाएगा। हाल ये हो जाएगा कि चेहरे से मक्खियां हम उड़ाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। जिन मजबूत हाथों से हमने गरीबों पे तमाचा मारा है वो हाल हो जाएगा इन कदम से चल करके हम एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जिन कदमों को चल चल करके हमने किसी का घर लूटा है, किसी का मैखाना आबाद किया है, किसी के जमीन पर हमने अपना कब्जा जमा लिया है, यकीन ये दिमाग इदराक नहीं कर पाएगा, मौत हो जाएगा। जो हमने हजार तरह का ख्याल अपने दिमागों में लेकर के दुनिया में जीने के लिए हमने अपना असबाब मुहैया किया है, खुदा की कसम ये सब भरे के भरे रह जाएंगे। हाल क्या होगा, मेरी गाड़ियां रह गई, चंद दोस्त और अहबाब मेरे होंगे, और वही चंद अहबाब और दोस्त है वो निकल पड़ेगा। मैं देखा तो कहा जा रहा है भैया क्या हो गया, कहा कि आपको नहीं मालूम मौलाना ये सफी साहब का इंतकाल हो गया है, फिर क्यों जाते हो आप लोग, दौड़े दौड़े क्यों जा रहे हो। तो कहने लगा और देखो मेरे हाथ में अब काटने वाला दाव है, हम बांस काटने लेके जा रहे हैं, ये 10 लाख का मकान है, ये 10 लाख की गाड़ी है, मगर एक दोस्त है अब उनके लिए समय दरकारे नहीं लाते हैं, बांस काट के ला रहा है अमीन में से कोई। एक कपड़ा खरीदने वाला दौड़ता कपड़ा खरीदने जाता है अमीन में से कोई। एक काम घर पे कुरान सजा करके घर बनाने जाता है अमीन में से कोई। मगर हमने कभी ये सोचा भी है, दुनिया में आकर के चलते हैं, दुनिया में मकर के चलते हैं, फख्र करते हैं, गुरूर करते हैं, मेरी तरह कोई दौलत वाला नहीं है, मेरी तरह कोई जाहो हशमत वाला नहीं है, मेरी तरह अच्छे लिबास पहनने वाला नहीं है, मेरी तरह बोलने बकवास करने वाला नहीं है, मगर सारी की सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि तेरी फसाद क्या है, अल्लाह फरमाता है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्म इलैहि तुरजऊन। ये आसमान है खत्म हो जाएगा, ये जमीन है तहवाना हो जाएगी, चांद और सितारे झड़ पड़ेंगे। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है जब तमाम सकत आसमान फट जाएगा, बेसन नुजूम कदर आसमान के सितारे झड़ पड़ेंगे, जमीन तहवाना हो जाएगी। कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इसी जमीन पर भूचाल आएगी, ये जमीन उलट पुलट हो जाएगी, और इसी जमीन पर कील की तरह रब ने जो पहाड़ को कील की तरह ठोक दिया है, इस पहाड़ को हम हिला नहीं सकते, हम काट कर उसे टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते, मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है ये बड़े पहाड़ हिमालय है, इस पहाड़ को पहाड़ का आलम ये होगा। कुरान कहता है वो तकुनुल जिबाल कल इहनिल मनफूज, ये बड़े बड़े पहाड़ बनी हुई रूई की तरह उड़ेगा। दुनिया हम तो 70 केजी का इंसान है, हम तो 60 केजी का एक बंदा है, यकीनी तौर पर हमारी कोई पसार नहीं है, दुनिया छोड़ना पड़ेगा, और जब दुनिया से हम चले जाएंगे तो हमको याद आएगा, मगर याद रहे हमने दुनिया में अगर अल्लाह को याद किया, दुनिया में अल्लाह के मखलूक से अच्छा बर्ताव कर लिया, दुनिया में अल्लाह ने हमें माँ बाप से नवाजा है, अगर माँ और बाप के साथ अच्छी मोहब्बत कर ली हमने, अगर माँ बाप पर हमने शफकत की निगाह देख लिया है, माँ और बाप का दिल मुझसे खुश है, अगर माँ और बाप मेरी बातों से मुस्कुरा रहे हैं तो खुदा जानो ये खुदा की कसम, अल्लाह ताला जब माँ बाप अपनी औलाद की बातों से मुस्कुराता है, खुश हो जाता है, तो अल्लाह की रहमत मुस्कुराने लगती है उस बंदे के लिए। फिर अल्लाह फरमाता है हे बंदा तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी है। अब हम ऐसे वक्त में
دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، باپ نے ہمارے لیے ساری سمپتیاں چھوڑ دی ہے، یہ سارے مکان ہے، ساری دکان ہے، سارے آل اولاد ہے، ساری گاڑیاں ہے، کھیت کھلیان ہے، بانس کا جھاڑ ہے، تو پیپل کا پیڑ ہے، تو آم کا درخت ہے، یہ ہمارے مال مویشی ساری کی ساری چیزیں دنیا میں بھری کے بھری رہ جاتی ہے، مگر ہم دنیا سے جب جاتے ہیں تو پھر ہمیں غسل کیا جاتا ہے، ہمیں کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر ہماری آرتھی میرے آنکھ چوٹنے لگتی ہے، پھر ہماری آرتھی کو لے جانے والا ہماری ہی احباب، اگر بیٹے ہیں تو کاندھا دے لیا ہے، بھائی ہے تو کاندھا لگا دیا ہے، نہیں ہے تو پڑوس والے آتے ہیں اور لے کر کے آپ چلے جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے، اور دیکھو جنازہ لے کر کے اٹھا چلے جا رہے ہیں، جنازہ اگر ان کے مقدر میں ہے تو کوئی پڑھانے والا، اگر کوئی مولانا ملا آ گئے تو پڑھا دیا، کوئی اللہ والا آ گیا تو پڑھا دیا، اور اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو نہ جانے کہاں دھکیل دیا جاتا ہے، پھر وہی آتی ہے کہ ان کے نماز جنازہ کے بعد قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، اور وہی باپ دنیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی زندگی گزارا، ایک شوہر اپنی پتنی کے ساتھ زندگی گزارا، بڑا پیار لٹایا، بڑی محبت لٹائی ہے، سارا کا سارا ہم نے عیاری کر، مکاری کر، دھوکہ بازی کر، جیسے بھی ہوا اپنی اولاد کے لیے سمپتیاں جمع کر دیا ہے، ہم نے جھوٹ بول بول کے پیسہ کمایا ہے، ہم نے قرآن بیچ بیچ کے پیسہ کمایا ہے، ہم نے قرآن کھا کھا کے پیسہ کمایا ہے، اور پھر ہم نے وہ ساری کی ساری سمپتیاں اپنی اولادوں کے لیے جمع کر دیا ہے۔ ایک دن اپنی اولاد سے کہے بیٹا میں جب مر جاؤں تو میری قبر پر ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے تو آ جانا، کوئی بیٹا تیار نہیں ہوگا، بیوی زندگی گزار کے بستر پہ، مگر بیوی سے کہو میں مر جاؤں تو قبر میں ایک گھنٹہ کے لیے آ جانا، جانے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی اپنے بھائی کا یار و مددگار بن کر کام دے گا، وہ سپاہی بنا رہا، مگر اس بھائی سے کہہ دینا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے قبر میں ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے آ جانا، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس اندھیری کمرے میں کون کس کو رکھا جائے گا؟ مجھے رکھا جائے گا، آپ کو رکھا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں یہی دھری رہ جاتی ہے، کفن پہنا دیا گیا، قبر میں ڈال دیا گیا، اور جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایسے وقت میں ایک آدمی چلا کر بولتا ہے اے ذرا کفن ہٹا دے، مخرا دکھا دے، دنیا دیکھ لے، آخری بوڑھا چلا جا رہا ہے، آخری مہمان چلا جا رہا ہے، آخری جوان چلا جا رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں 40 سال کی زندگی میں نے گزار لی ہے، 40 سال میں ہم نے دنیا کو نہیں جان پایا، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھ پایا، اور قبروں میں رکھ کر کے دنیا دکھانے کی بات ہم اپنے مرحومین کے لیے ہم خود کہتے ہیں دنیا دکھا دے، چہرے پردہ ہٹا دے، مگر یاد رہے ایسے وقت میں جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اب اسے دنیا نہ دکھایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، ان بطشا ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، آخرت میں جو پکڑ ہوگی تو ہوگی، مگر دنیا میں بھی بڑی پکڑ ہے۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا ہم لوگ اس خیال میں، اس فکر میں اور اس گمان میں گم ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے کو ہے؟ لوگ کہتا ہے شراب پیو نا مرنا تو ہے، ارے جمعہ کھیلو نا مرنا تو ہے، ارے ڈکیتی کرو نا مرنا تو ہے، ارے لوٹ کھسوٹ کر لو نا مرنا تو ہے، ارے دھوکہ بازی کر لو نا مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا نہیں۔ سنو، دنیا میں اگر آپ نے کسی بھائی کو تکلیف پہنچایا، دنیا میں اگر آپ نے کسی بات کو تکلیف پہنچایا، دنیا میں اگر کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں اگر کسی کو تکلیف پہنچایا، دل دکھا ہے اس کا، مگر مظلوم ہے وہ، آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس حلف ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس طاقتیں نہیں ہے۔ اب تیری طاقت کے بل بوتے پر وہ ایک تماچا کھا لیتا ہے، صبر کر لیتا، ایک یتیم کو ہم نے مارا، ایک مظلوم کو ہم نے مارا، ایک بیوہ کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا، بیوہ چلاتی رہ گئی، آخر اللہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو انسان کو تکلیف دنیا
دنیا میں پہنچاتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب فرماتا ہے. کوئی طریقہ الگ ہوتا ہے, نہج الگ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو تماچا مارا تو مجھے بھی وہ تماچا مارے گا. اگر مارا ہوتا تو اسی وقت مارا ہوتا. اب رب کی مار ہوتی ہے, کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے. اب 1 لاکھ روپیہ تو نے ان کا برباد کیا ہے اور 10 لاکھ روپے تیرے اس کے علاج میں لگے گا, باوجود بیٹا میرا بچے گا نہیں. اس دنیا میں اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بدلہ لے لیتا ہے کہ تو نے کسی کو ناحق ستایا تو تیرے گھر ڈر گئے, تیرے گھر میں آگ لگ گئی, تیری دکانیں لوٹ گئی. یعنی کچھ نہ کچھ معاملات کے ہوتے ہیں. کسی کو ٹھگ کر کے تو نے پیسہ جمایا اور 10 لاکھ کی گاڑی نکال کر فخر کے ساتھ چلنے لگا. 3 سال تک تو موج مستی کرتے رہے, مگر اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہی گاڑی کسی کگاڑ میں پہنچ جاتا ہے, تو بھی جاتا تیری گاڑی بھی چلی جاتی ہے. یہ تو اللہ کی پکڑ ہے, یہ اللہ کی مار ہے. دنیا میں رب دکھاتا ہے, ہمیں سمجھنے کا شعور نہیں ہے. نہج بدلے رہتے ہیں, مگر اللہ کی نافرمانی کر, اللہ کی مخلوق کی نافرمانی کر. جب دنیا سے انسان جاتا ہے ہمیں لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں کہ میاں فلاں آدمی تھا, فلاں چچا تھے, یار دیکھنے میں کالا کلوٹا تھا, موٹا بھینسا تھا, دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا تھا, مرنے کے بعد چہرے میں رونق آ گیا, چہرے میں ایک قسم کا نور ٹپکنے لگا. لوگ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ گیا, لگتا سویا ہوا ہے بندہ. مگر ایک انسان کے بارے میں ہم بھی ذکر کرتے ہیں, یار ایسا آدمی کتنا خوبصورت تھا, کتنا دل بول تھا, کتنا اچھا تھا. جب چلتے تھے تو لچک رہے تھے, جب چلتے تھے, جب کسی سے بات کر رہے تھے تو جیسے منہ گلاب کی طرح کھل جاتا تھا. مگر وہ مرنے کے بعد یار اس طرح کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہے, منہ کھلا ہے, یہ کان خرچ ٹیڑھے ہو گئے, یعنی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں اگر کسی پر ظلم کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجرم بن کے جا رہا ہے. اب دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے اس منہ پر, اس منہ سے تو نے گالیاں بکا تھا, اس منہ کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. جس کو تو نے کسی کے چہرے پہ کالک لگایا تھا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تیرے چہرے پہ کالک لگا دیتا ہے. اسی لیے تو بریلی کا امام فرماتے ہیں, اے مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کا فن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کا فن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے, منہ دیکھ کے کیا ہوگا. یہ تو اللہ کا مجرم ہے, جا رہا. اب قبر میں ڈالنے کے بعد ان کا چہرہ دیکھ کر دنیا میں تشریف نہ کرو کہ یار مرنے کے بعد ان کا چہرہ اتنا چمکتا تھا, یا مرنے کے بعد ان کے منہ ٹیڑھے ہو گئے تھے. قبر پہ پہنچتے ان کا حلیہ بگڑنے لگتا ہے. اس لیے دوستو اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ رب بنتی بھیج جاتا ہے. جرم کی سزا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پائے گا. دنیا میں دکھاوا کے لیے آدمی دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر جاتا ہے تو دنیا کے لوگ بھلائی سے یاد کیا کرتے ہیں. مگر یاد رہے, جس بیٹے کے ساتھ بھلائی کیا, جس بھائی کے ساتھ محبت کی ہے, جس بیٹی کے ساتھ شریک حیات بن کر کے زندگی گزارا ہے, ایک رات قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے. سمپتیاں ہم بانٹ رہے ہیں مگر قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے. زمین پر میرا قبضہ ہو رہا ہے, ان کی قبر پر ان کی وصیت کے مطابق جانے کو تیار نہیں ہے. وہی باپ اگر یہ وصیت آخری وقت میں کر جائے, کوئی دقت تو نہیں ہے, 5-7 منٹ, اگر وہی باپ آخری وقت میں یہ وصیت کر جائے, یہ کہہ جائے اپنے سارے بھائیوں کو بلا کر کہ فلاں کھیت ہے, میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے, ان کو دے دیا جائے, اور ان کو دینے کے بعد وہ بچے برابر تقسیم کر لیا کرو, تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں دیں گے. ابا جی آخری وقت میں اس کھیت کی وصیت فلاں
بیٹے کے لیے کر گیا ہے پہلے انہیں نکال دے، فلاں دکان ہے فلاں کو دے دی جائے، ابا جی یہ وصیت کر کے گئے ہیں ان کو دے دی جائے۔ ایک وصیت ابا جی یہ کر کے جاتے ہیں بیٹا میری ساری سمپتیاں لے لینا، ایک رات گزارنے کے لیے قبر میں آ جانا، کوئی بیٹا تیار نہیں، کوئی بھائی تیار نہیں، کوئی بیوی تیار نہیں، کوئی بیٹی تیار نہیں ہے، مگر ہم جس کو نہیں جانتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے یا جس سے محبت کرتے مگر ان کے فرمان کو ہم ٹال دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہمارے اس وقت میں کام آ جاتے ہیں، اس وقت میں کام آ جاتے ہیں جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آ کر کے ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں، دنیا میں گیا تھا اللہ کے بارے میں کیا جانا، دنیا میں گیا تھا رسول اللہ کے دین پہ تو نے کہاں تک جانا، تو نے دنیا میں گیا تھا محمد رسول اللہ کو کہاں تک مانا، یہ 3 سوال ہوگا ہم سے، وہ سوال آپ کا پار نہیں اترے گا، تو رسول اللہ کے دیوانے کے لیے رسول اللہ قبر میں تشریف لائیں گے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حاوی نہ کوئی جا کر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ یہاں نہیں بلکہ ایک عاشق رسول جب عشق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، موت کی گھڑی آتی ہے تو فرشتے کو اس وقت دیکھا کرتے ہیں، عاشق رسول جب عشق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو موت کے وقت میں آنے والے فرشتوں کو دیکھا کرتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو مزدہ سناتے ہیں کہ اب تیرا وقت پورا ہو گیا میاں، اب تمہیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا میں قاصر ہوں، مجھے بھیجا ہے تیری روح کو لے جانے کے لیے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت بڑی دعا ہے جو جن کو دنیا جانتی ہے، جسے مفتی اعظم عالم اسلام کہتے ہیں، حضور مصطفیٰ رضا کا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادے ہیں، جب آپ بستر مرگ پر ہوئے تو علماء جو اس وقت موجود تھے وہ ان کا بیان ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی طرف ہم سب مخاطب ہیں، پوچھ رہے ہیں، حال پوچھ رہے ہیں، آقا کچھ تکلیف کوئی پریشانی؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا صاحبزادہ مفتی اعظم ہند وہ بار بار وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یعنی سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ سارے علماء پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہم نے تو سلام نہیں کیا ہے، مگر ہمارے مفتی اعظم ہند سلام کا جواب دے رہے ہیں، معلوم ہوا کہ وعلیکم السلام کہے، ہاتھ بڑھائے جیسے مصافحہ ہو رہا ہے، اور ایسے ہی پھر ان کی آنکھ لگ گئی جیسے بندہ سو گیا۔ فرشتے ایسے وقت میں عاشقوں کی محفل میں آتے ہیں اور ان سے جب آتے ہیں تو اجازت چاہ لیتے ہیں، اور جب اجازت چاہ لیتے ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ جلدی کرو نا، میں جس سے دنیا میں پیار اور محبت کرتا رہا، بیٹے کے ان پر سلام کرتا رہا، اب جاؤں گا، قبر میں ایمان اور عقیدہ میرا ہے کہ قبر میں میرے نبی تشریف لائیں گے، دیدار ہوگا۔ اس لیے دوستو زندگی گزارنے کا یہ سنہرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ سلامت ہیں۔ اگر زندگی نہیں ہوتی، اگر ہم حیات سے نہیں ہوتے، روح کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں نہیں، ہم اپنے گھر سے چل کے یہاں نہیں، یہ چند باتیں ہم آپ کو نہیں سنا پاتے، چند باتیں آپ اور ہم ہماری نہیں سنتے۔ یہ حیات جب، یہ زندگی جب، یہ روح جب تک ہے تو یہ روح بات بولنے کے قابل بھی ہے اور بات سننے کے قابل بھی ہے۔ روح کے رہنے کی وجہ سے کان سنتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ حرکت میں ہے، پاؤں چلنے میں ہے، دماغ ادراک کرنے میں ہے۔ اب اسی روح کے ساتھ ہم ہیں تو کسی کو ہم نے سلام کیا، کسی کو ہم نے گالیاں دی، کسی کو ہم نے مارا، کسی
किसी की हमने बुराई की है, किसी के लिए हमने अपनी पलके बिछाया तो किसी के लिए हमने कांटा बिछा दिया है, इसी रूह के साथ हम हैं तो नमाज के लिए अज़ान पढ़े हैं, इकामत पढ़े हैं, सजदा और रुकू किए हैं, कुरान की तिलावतें किए हैं, इसी रूह के साथ है तो गरीब की हमने मदद कर दी है, किसी मंदिर को हमने भीख दे दिया है, माँ का पाँव दबाया है, बाप का कदम बोसी और हाथ चूम लिया है, उनके लिए हमने अपने कांधे पे ईंट और पत्थर ठोकर बुढ़ापे में ला करके एक रोटी का नवाला उनके मुंह में डाल दिया है। मगर याद रहे ये रूह निकल जाने के बाद ये सारा का सारा अच्छा बुरा काम नहीं हो सकता है। जनाब सभी साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने बाल बच्चों की परवरिश की है, उन्हें लाइन लगाया, वो जानते हैं हमें दुनिया छोड़ना है, मगर बच्चों को एक अच्छे मकाम पे पहुंचा करके उनकी उनका दिल खुश हो गया। बस उनका मामला यही है कि दुनिया से जाना है। जब दुनिया से चले गए रह गई उनकी, मकान रह गए उनके, बाल बच्चे रह गए उनके, चले जाना है दुनिया से, चले जाना है, अब कुछ नहीं है। जितना अच्छा काम कर गया उतना ही तक है, जितना बुरा कर गया उतना ही तक है। अब आपको हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुर्दों को अच्छाई के साथ याद कर ले, तुरंत खुश हो जाता है। हदीस पाक में आया है उज़्कुरुल मय्यता बिखैर, मुर्दों को भलाई के साथ याद करो। इसको मुफस्सिरीन किराम को कहा और मुहद्दिसीन तो इसकी तशरीह करते हैं। भलाई के साथ मुर्दों को याद करने का मतलब है कि उनकी जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम हुआ है, मरने के बाद ये मत कहो कि यार वो आदमी बड़ा कमाल था, अगर कर भी लिया है तो भूल जाओ। ऐसा मत कहो कि यार वो आदमी बड़ा गाली देने वाला था, मरना आदमी था, ऐसा नहीं। अगर उनके जो जिसमें नुक्स हो, जिसमें कमी हो, अगर कर गए हैं तो उसे भूल जाओ। और कभी उनकी जिंदगी में तूने अच्छा देखा है तो अच्छे का जिक्र करो कि मियां वो आदमी चाहे जैसा भी था, मगर कहीं महफिल नबी की हो जाती थी तो दावत हो ना हो, मियां पहले जाकर बैठ जाती थी। जलसों में जाने का शौक था, मस्जिदों में आने का शौक था, नात पढ़ने का शौक था, नात सुनने का शौक था। अगर उनकी जिंदगी में कोई अच्छा काम आपको याद आ जाए तो तुम लोगों के दरमियान उस काम को याद कर करके उन्हें याद करो तो अल्लाह उस बंदे को उस काम के सदके याद फरमाएगा। फरिश्ते जो आपके हमारे साथ हैं वो फरिश्ता ये पैगाम लेके जाएगा, मौला तेरा एक बंदा दुनिया में जिंदगी गुजारा और उस बंदे का चर्चा दुनिया के बंदे करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं, भले आदमी थे। तो फरिश्तों का ये पैगाम जब रब की बारगाह में जाता है कहता है मेरे नेक बंदे का जिक्र नेक लोग दुनिया में करते हैं तो हमने उनके गुनाह माफ कर दिया है। तो उनके लिए एक नेकी का काम करेगा, अल्लाह उनके हजार गुनाहों को माफ फरमा देगा। दूसरा मतलब ये है कि उनके लिए जिक्र खैर किया करो, भलाई से याद करो, यानी उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करो, कुरान खानी करवाओ उनके लिए, फातिहा का एहतमाम कराओ उनके लिए, मस्जिदों में मुसल्ले बिछा दो उनके लिए, गरीब आए तो उन्हें छिड़को नहीं, एक लुकमा ही सही उन्हें रोटी खिला दो। कोई हाथ फैला दे तो अगर 100 रुपए नहीं तो 2 रुपए ही सही उन्हें दे दिया करो। यानी बाप के नाम, माँ के नाम, इस तरह से खैरात करते रहो तो अल्लाह ताला तू दुनिया में एक पैसा, एक रुपया अपने बाप के नाम दे देगा कि मैंने मस्जिद में चंदा करने आया है, 100 रुपया अपने तरफ से, 100 रुपया माँ बाप की तरफ से मैं देता हूँ, ये रुपया आप मस्जिद में दे देना। 50-50 रुपए दोनों में डिवाइड कर दिया आपने, मगर तूने 50 रुपए दिया है बाप के नाम पर, अल्लाह 50,000 गुनाहों को उस रुपये के सदके अल्लाह माफ फरमा देता है और 50,000 के गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देता है। उस यही मतलब ये नहीं कि आप 10 डेग 16 पकाकर पूरे गांव पूरे पंचायत को जमा करके खिला करके नाम पैदा करो हमने बाप के नाम, ये सारा इंतजाम किया है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे हो सके तो एक गिलास पानी लेकर बैठ जाओ, जानते तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, फिर नबी पर दरूद पढ़ा करो। और तो बेटा है हाथ उठाकर अपने बाप के नाम बस अपने अंदाज में मांग ले, मौला मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, बस जो जाना है मौला हमने पढ़ा है, ये मौला
سامنے حاضر ہے مولا ہم اپنے باپ کے نام پانی کو حاضر کیا جو درود اور جو قرآن پڑھا ہے غلطی ہے مولا معاف کر دے اور اگر صحیح پڑھا ہے تو قبول کر کے میرے باپ کو عطا کر دے خدا کی قسم میرے دعا کرنے سے بڑھ کر کے تیرے دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ کھڑے ہو کر صلوات